وضو کیا ہو انسان نے، اس دوران اگر سگریٹ پی لے اور نماز کا وقت ہو جائے، کیا انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا سگریٹ نوشی سے؟ سگریٹ نوشی سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، کوئی فحش کلام اپنی زبان پہ لانے سے، کوئی فحش قسم کی ویڈیو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا اگر کسی شخص کی ہوا خارج ہوگی ہے یا اسے رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، یا شہوت کی وجہ سے مزی نکل گئی تو وضو ٹوٹے گا۔ ادروائز سگریٹ پینے سے، اس طرح کے کاموں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کلی کریں آپ، نسوار کسی نے استعمال کی ہے تو کلی کر کے مسجد میں جائیں۔ ایون بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کچا پیاز یا لہسن وغیرہ استعمال کرتا ہے تو نبی اسلام نے اس کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، جب تک کہ وہ اپنے منہ کی بدبو کو زائل نہیں کرتا۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سگریٹ والا شخص ہے وہ تو چاہے بھی تو اپنی بدبو ختم نہیں کر سکتا، ایک پرماننٹ چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اور سگریٹ نوشی کی عادت جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے حکیم محسن کا پتوں کی سے۔ روزے کی حالت میں ادویات کو پیستا ہوں، اس پیسنے کے دوران اکثر دھول منہ میں چلی جاتی ہے جس کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا میرا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر تو ذائقہ اتنا ڈومیننٹ ہے کہ آپ فیل کر رہے ہیں تو بس آپ تھوک دیں، ایک دفعہ تھوک لینا کافی ہے۔ باقی جو اس کی خوشبو والا معاملہ ہے یا اس کی بو کا معاملہ ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو یہ ذائقہ کہہ رہے ہیں وہ بسا اوقات ذائقہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو اسمیل کی وجہ سے ذائقہ فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ زبان پہ ذائقے کا آنا اور چیز ہے، اسمیل آنا اور چیز ہے۔ اسمیل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، زبان پہ اگر ذائقہ آتا ہے تو ایک دفعہ آپ تھوک لیں اور کوشش کریں کہ آپ ماسک کا استعمال کریں۔ ماسک یوز کریں گے تو پھر اس چیز کی تو شورٹی ہے کہ ماسک کو کراس کر کے کوئی گرد آپ کی زبان تک نہیں پہنچی ہے، وہ آپ کا صرف وام ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، ذائقہ نہیں پہنچا ہوا۔ جی بالکل مناسب ہو گیا۔ ہماری ایک بہن کا سوال ہے شائستہ خان کا، کوئٹہ سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دوران روزے کی حالت میں مجھے پیریڈز ہو گئے ہیں، تو کیا میں اپنا روزہ کنٹینیو کروں، اس کا ثواب ملے گا؟ کیا میں مزید روزے اس حالت میں رکھ سکتی ہوں یا مجھے روزے اسکپ کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں، یہ تو تمام عورتوں کو پتہ ہے کہ مخصوص ایام میں روزے آپ نے نہیں رکھنے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام مخصوص ایام میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کا ہمیں حکم دیتے تھے بقیہ کے دنوں میں، اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ نمازیں تو معاف ہیں لیکن وہ روزہ معاف نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ نے وہ روزہ نہیں رکھنا۔ اور اگر افطار سے 1 منٹ پہلے بھی کسی عورت کو مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس کا وہ والا روزہ اب ختم ہو گیا۔ جیسے ہی پیریڈ شروع ہوئے تو روزہ آپ کا ختم ہو گیا۔ آپ اس کے بعد کھا پی سکتی ہیں، یہ روزے کی قضا آپ نے بعد میں دینی ہوگی، اور جو بقیہ کے روزے ہیں وہ آپ نے بعد کے دنوں میں رکھنے ہیں۔ اور عورتیں عموماً گھروں میں اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ وہ پھر باقی لوگوں کے سامنے کھانے پینے کا معاملہ نہیں کرتی، ظاہر ہے ایک پردے والا معاملہ ہوتا ہے گھر کے اندر۔ بقیہ کے دنوں میں آپ نے روزے پورے کرنے ہیں، اور اس میں بھی جو عورتیں پوچھتی ہیں کہ وہ آپ نے کب تک پورے کرنے ہیں، بھلے آپ سردیوں میں جا کے پورے کریں اگر گرمیوں کے روزے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آپ نے گرمیوں میں کرنی ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں اگلے سال رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا تھا اس مہینے میں اپنے روزوں کی قضا دیتی تھی، کیونکہ خامد کی اجازت کی بھی ضرورت ہے اس اعتبار سے۔ تو شعبان میں نبی الاسلام چونکہ روزے رکھتے تھے، اس لیے معائشہ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں، یعنی اگلے رمضان سے جسٹ 1 مہینہ پہلے قضا دیا کرتی تھی۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ آپ روزے کی قضا پورے سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر رمضان آ گیا اور آپ نے ان روزوں کی قضا نہیں کی اور اگلا رمضان بھی آ گیا اور اس کے بعد کرتی ہیں، تو پھر آپ کو ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ وہ سنن الکبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا قول موجود ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو روزے کی قضا دینی ہے اور ایک فدیہ بھی دینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔